السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ تراویح کی نماز کی فضیلت بتائیں۔ دیکھیے جی، نماز تراویح جو ہے نا ایک مستحب عمل ہے، اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اور نماز تراویح جو ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے نماز، تو قیام اللیل میں شامل ہے، یعنی وہ قیام جو رات میں کیا جائے عشاء کی نماز کے بعد۔ اس لیے قیام اللیل کی ترغیب اور فضائل میں جتنے بھی دلائل کتاب و سنت میں آئے ہیں، ان سب میں نماز تراویح کی فضیلت بھی شامل ہے۔ اچھا، اب اس میں سے بعض فضائل کا ذکر میں آپ سے کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، قیام اللیل جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مزمل میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ، مگر کم آدھی رات یا اس سے بھی کم کر لیں یا اس سے بڑھا دیں، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کریں، یقیناً ہم آپ پر عنقریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل تقویٰ کو بہت اچھی خصلتوں اور اعمال جلیلہ کرنے پر مدح اور تعریف بھی کی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دیکھو، ہماری آیتوں پر تو وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی بھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ تھلگ رہتی ہیں، اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اپنے رب کو، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا یہ بدلہ ہے۔ سورہ سجدہ کی آیات کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے آپ کے سامنے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں بسر کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، پرے کر دے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بلا شبہ وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ سورۃ الفرقان ہی میں آگے چل کر چند آیات کے بعد آتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے گئے ہیں، جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ رہنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ اور مقام ہے۔ تو ان آیات میں قیام اللیل کی فضیلت پائی جاتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی کوئی چھپا ہوا تو ہے نہیں، اور پھر یہ کہ عذاب جہنم سے دوری اور جنت میں داخلے اور کامیابی کا سبب بھی، اور اسی بنا پر جنت میں پائی جانے والی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کا حصول بھی ہے، اور اس سے اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کا قرب و پڑوس بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ انعامات حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں فرماتا ہے کہ بلا شبہ متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے حاصل کر رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے اور وہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت ساری احادیث میں قیام اللیل پر ہمیں ترغیب ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1163 کے فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے صالح لوگوں کا یہی عمل رہا ہے اور یہ عادت رہی ہے، اور یہ تمہارے رب کے قرب کا باعث بھی، اور گناہوں اور معاصی کو ختم کرنے والا ہے اور گناہوں سے منع کرنے والا ہے۔ سنن الترمذی میں یہ حدیث آتی ہے 3549 اور درجہ حسن کی روایت ہے۔ اچھا، اسی طرح اور مختلف اور روایات بھی آتی ہیں، اور یاد رکھیں جی، یقیناً نماز جو ہے نا وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک اور بھی بہت سارے، یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک رکھے، قرآن کریم میں اور بھی آیات ہیں، میں نے آپ کے سامنے چند ایک رکھی۔ تو ایک تو اس کے اندر ہمیں یہ ترغیب کا پہلو ملتا ہے اس کی فضیلت کے پہلو میں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ رمضان میں قیام ان بڑی عبادات میں شامل ہے جن کے ذریعے انسان اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس ضمن میں حافظ ابن رجب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ماہ رمضان میں مومن کے لیے دو طرح کے جہاد
جہاد بن نفس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دن میں روزے کے ذریعے جہاد بن نفس یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور رات کو قیام کے ذریعے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، تو جو شخص ان دونوں کو جمع کر لے تو اسے بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اچھا، قیام رمضان کے لیے ترغیب اور فضائل سے متعلق کچھ اور احادیث مبارکہ، جیسے ایک حدیث جسے امام بخاری نے روایت کیا، پھر امام مسلم نے بھی روایت کیا، متفق علیہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث کی عربی جو الفاظ ہے نا، اس میں یہ الفاظ موجود ہے من قام رمضان، تو مطلب کہ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھتے ہوئے قیام کرے، ایماناً یعنی اللہ کی جانب سے اس عمل پر کیے گئے ثواب کے وعدوں پر یقین رکھے، وہ احتساباً یعنی حصول اجر مقصود ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے بارے میں ابن المنذر نے ٹھوس الفاظ میں کہا ہے کہ اس عمل سے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقہائے کرام کے ہاں مشہور یہ ہے کہ اس میں صرف صغیرہ شامل ہے، کبیرہ شامل نہیں ہے، جبکہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اگر صغیرہ گناہ نہ ہو تو پھر کبیرہ گناہوں میں تخفیف کا باعث بن جائے گا۔ بہرحال فتح الباری میں تفصیلات آتی ہیں۔ تیسری چیز، مومن کو چاہیے کہ کسی بھی وقت سے بڑھ کر رمضان کے آخری عشرے میں تو خوب عبادت کرے، کیونکہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم بڑا واضح ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات تو 1000 ماہ سے بھی افضل ہے، اور اس رات کو قیام کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ثواب کا ذکر ہوا ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ روایت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے اتنی محنت فرماتے تھے کہ دیگر کسی بھی وقت میں نہ فرماتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اچھا، اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب عشرہ شروع ہو جاتا تو اپنی چادر کس لیتے، رات کو خود بھی شب بیداری کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ روایت ہے۔ تو حدیث میں عربی میں جو الفاظ ہے نا، وہ ہے دخل العشر، مطلب جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، شدہ چادر کس لیتے اور در حقیقت عبادت کے لیے خوب محنت کیا کرتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بیویوں سے دور رہنے سے بھی سے کنایا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ احتمال ہے کہ دونوں چیزیں اس سے مراد ہو۔ اور اسی طرح اس میں جو الفاظ آتے ہیں وہ احیا لیلہ، یعنی مطلب یہ کہ آپ شب بیداری کرتے اور رات اطاعت گزاری اور نماز میں گزارتے، وہ ایقظ اہلہ، یعنی گھر والوں کو بھی رات کی نماز کے لیے بیدار رکھتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث میں رمضان کے آخری عشرے کے اندر مستحب قرار دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور آخری عشرے کی راتوں میں عبادت گزاری کے ساتھ شب بیداری بھی کی جائے۔ چوتھی بات اس ضمن میں کہ قیام رمضان با جماعت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور امام کے ساتھ ہی رہیں یہاں تک کہ نماز مکمل ہو جائے، کیونکہ اس طرح نمازی کو پوری رات قیام کا ثواب ملے گا، اگرچہ اس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں ہی قیام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی وسیع ہے۔ اس بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کا نماز تراویح کے مستحب ہونے پر اتفاق ہے، تاہم اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا گھر میں اکیلے نماز تراویح پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں با جماعت ادا کرنا افضل ہے۔ تو امام شافعی اور ان کے جمہور شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سمیت کچھ مالکی فقہائے کرام اور دیگر کا یہ موقف ہے کہ نماز تراویح با جماعت افضل ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور مسلمانوں کا بھی اسی پر عمل جاری ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ امید کرتا ہوں کہ اس درس سے آپ کو یہ تراویح کی بہت سارے فضائل سامنے آئے ہوں گے، اور یہ قیام اللیل کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس کو تراویح کیوں کہتے ہیں کہ اس میں ترویہ ہوتا ہے، ہر 4 کے بعد تھوڑا سا گیپ لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر 4 پڑھے جاتے ہیں، پھر تھوڑا گیپ لیا جاتا ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، ہمارے ہاں لوگوں نے نا تراویح کو بھی ایک بوجھ سمجھ لیا ہے کہ بس سر سے اتارنا ہے، سپیڈیں مارتے ہیں تراویح میں، سمجھ ہی کوئی نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس 20 پوری کرنی ہے اور قرآن کا ایک دورہ پورا کرنا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں پتہ۔ یہ بھائی یہ بڑا غلط طریقہ ہے، خدا کے لیے
اللہ کا کلام پڑھتے ہو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا بھی پڑھتے ہو کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، اور یہ آیت بھی ایسے پڑھ جاتے ہو، یعنی سمجھ ہی نہیں ہے نا۔ مسئلہ کیا ہے کہ فہم ہی نہیں ہے قرآن کی۔ قرآن حفظ کر لیا ہے، کبھی اس کو ترجمے سے نہیں پڑھا، اور پیچھے پریشر بھی ہوتا ہے، بہت پریشر بھی ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے جی جلدی کریں جی، یا آپ نے 2 گھنٹے کی تراویح پڑھا دی ہے جی، 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں مکائیں جی 20 رکعتیں، کل ہم نے کام پہ بھی جانا ہوتا ہے تو خیر بہرحال اللہ کی عبادت کر رہے ہو یار، کوالٹی ٹائم دو، کوالٹی ٹائم دو۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر تراویح میں آپ آہستہ آہستہ پڑھیں، اور بقیہ جو آپ کا جو دن کا جو ٹائم ہے نا، آپ نے اگر دورہ قرآن تراویح میں کرنا ہی ہے، تو آپ حافظ نہیں ہیں اگر، تو آپ خود سے قرآن تو پڑھنا جانتے ہیں، آپ خود سے دن بھر قرآن پڑھتے رہیں اور ایک دورہ پورا کر لیں رمضان مبارک میں، وہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن جو تراویح پڑھائی جاتی ہیں نا، یہ ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پر اس میں احتیاط نہیں کی جاتی کہ قرآن کریم جیسے پڑھنا چاہیے نا ویسے نہیں پڑھا جاتا۔ سب نہیں کرتے ایسے، لیکن بعض کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں سپیڈ مارتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو محنت کرتے ہیں اجر و ثواب عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی نماز کا پابند رکھے۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے، جمعے میں سڑکوں تک لوگ آ جاتے ہیں، تراویح پڑھنے میں مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں، اور رمضان ختم تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اور آپ دیگر نمازوں میں چلے جائیں نا، رمضان میں بھی عشاء کے علاوہ لوگ ہی نہیں ہوتے، خال خال لوگ نظر آتے ہیں، وہی جو آتے ہیں بس وہی آتے ہیں جو ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات میری تو سمجھ میں نہیں آئی کہ یار تم تراویح پڑھنے تو آتے ہو، باقی نمازوں میں کیوں نہیں آتے؟ چھٹی کے دن بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔